بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا نبی میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ انسان اور زمین کی حکومت۔ یہ جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر انہیں زمین پر آباد کیا۔ پھر جب ان میں سرکش اور شیطان کے ساتھی ہونے لگے تو ان کے لیے ہدایت کا راستہ مہرن کرنے کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو بھی مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو خالق کی پہچان عطا کریں اور توحید خالص کا درس دیں۔ اس سلسلہ میں انہی بابرکت شخصیات کا ذکر خیر ہے جنہوں نے راہ خدا میں آنے والی ہر تکلیف کا جواں مردی سے مقابلہ کیا اور خدا کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں کسی پس و پیش سے کام نہ لیا۔ اس سلسلہ میں جہاں شیطان رد کیا جاتا ہے اور اللہ سے کھلی دشمنی کا اعلان کرتا نظر آئے گا، وہیں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں فرشتے دیوانہ وار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہیں یوسف علیہ السلام تخت مصر پر براجمان دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی طویل داستان تبلیغ ہوگی تو ہود علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا قصہ بھی اسی زمین میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے سینہ سپر نظر آتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری کے باوجود اپنے رب کا شکر ادا کرتے دکھائی دیں گے۔ الغرض اس سلسلہ میں قرآن میں بیان کردہ تمام قصص کو یکجا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اہل خرد عبرت و نصیحت حاصل کر کے خالق حقیقی کے سامنے جبین نیاز کو جھکا دے انشاءاللہ۔ کائنات کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 20,000 سال پہلے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارض اور سماوا مخلوق کو 5 مختلف قوتوں یعنی عقل، وہم، خیال، شہوت، غضب سے ترتیب اور ترکیب دے کر پیدا کیا ہے۔ اس طرح ترکیب اجزاء اور کیفیت کی نسبت مخلوقات کی 4 قسمیں ہیں۔ مخلوقات کی پہلی قسم جس کی عقلی قوت وہم و خیال اور شہوت اور غضب پر بھاری ہوتی ہے، یعنی عقلی قوت کے سامنے ان چیزوں کا حکم بے معنی اور بے حقیقت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے بے بس اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ چاروں قوتیں عقلی قوت کی مطیع ہوتی ہیں۔ اس مخلوق کا نام فرشتہ یا روحانیت ہے۔ اصطلاح شرع میں اس مخلوق کو ملائکہ، ارواح یا ملکوت جسے فارسی میں سروش کہتے ہیں۔ مخلوقات عالم کی یہ نوع ہر قسم کی خطاؤں اور گناہوں سے پاک صاف ہے۔ یہ مخلوق عورت کی خواہش سے بھی مبرہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ مخلوق قوت عقلیہ کے سبب خود کو کسی بھی صورت میں متشکل کر سکتی ہے۔ دوسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار شامل ہیں جن کی عقل، شہوت، غضب اور وہم و خیال کے تابع ہوتی ہے۔ اس مخلوق کی تجسیم ہوا اور آگ سے مرکب ہے۔ مادہ کی لطافت کے سبب یہ مخلوق بھی ہر صورت میں مشتعل ہو سکتی ہے۔ وہم خیال کی غالب قوت کی وجہ سے یہ مخلوق خود کو خوفناک سے خوفناک شکل میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس قسم میں سے جو خلق خدا کو ستاتی ہے اسے شیطان، اور جو خلق خدا کو تکلیف نہیں دیتی اسے جن کہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے یہ احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض جن دیندار اور حکم خداوندی کی پابندی کرتے ہیں، کچھ جن شرعی احکام کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ اور کافر کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار ہیں جن کی عقل اور وہم و خیال پر غضب اور شہوت حاوی ہوتی ہیں۔ ان جانداروں میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عقل سے بے بہرہ اس مخلوق کی بھی 2 قسمیں ہیں اور وہ دونوں حیوان کہلاتے ہیں۔ ان میں وہ حیوان جن پر شہوت غالب ہوتی ہے،
انہیں بہائم اور جن پر غضب حاوی ہوتا ہے انہیں صبا یا درندے کا نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا کی جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیے۔ یہ نوری اور معصوم مخلوق اللہ کی اطاعت گزار ہے، گویا ہر طرح کی نافرمانی اور خطا سے پاک ہیں۔ ذات کریم نے انہیں آسمان پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کے مادہ میں آگ کا نور اور ظلمات دونوں چیزیں تھیں۔ ان میں سے بعض ایمان کے نور سے منور ہوئے اور بعض کفر و گمراہی میں مطلع ہو کر شیطان کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا اس کا نام مارج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کی فطرت میں ایک واضح فرق رکھا۔ فرشتوں کی عقل، قوت، وہم، خیال اور شہوت اور غضب پر حاوی ہیں اور چاروں عناصر اس کے محکوم ہیں۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، لہٰذا وہ قوت عقلیہ کے باعث جس صورت میں چاہیں مشتکل ہو سکتے ہیں، مگر جنات کی عقل پر شہوت، غضب اور وہم و خیال کا غلبہ ہے۔ یہ فرشتوں کے برعکس ہیں کیونکہ ان کی تخلیق ہوا اور آگ سے مرکب ہے۔ مادہ کی لطافت کی وجہ سے یہ کسی بھی شکل و صورت کے تغییر و تبدل پر قادر ہیں۔ اللہ نے جنات کو بہت سی قوتیں عطا کی ہیں، چونکہ ان میں بھی اللہ نے فطری عناصر غضب و قوت، وہم و خیال اور شہوت کا مادہ رکھا ہے، لہٰذا جن کی عقل پر غضب اور بدی حاوی ہو جائے وہ سرکش و نافرمان ہو جاتے ہیں اور شیطان کے قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔